اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ میں جانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ناموسی صحابہ و ناموسی رسالت کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا. الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال علي رضي الله تعالى عنه رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. قابل صد تکریم اساتذہ کرام و طلباء عظام، معزز سامعین اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس پروقار سدا بہار محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع فراہم کر دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے مدارس کی اہمیت و ضرورت. محترم سامعین، اس امت کا پہلا مدرسہ جو قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کا معلم اول رحمتی کائنات واسع اول رحمتی کائنات واسع اول جبرائیل علیہ السلام، کتاب اول قرآن مجید اور مخاطبین اول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے. محترم سامعین، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرسکون ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے. اس لیے وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں. گرامی قدر حاضرین، مدرسہ مخصوص چار دیواری کا نام نہیں، مدرسہ مزین کمروں کا نام نہیں، مدرسہ شاندار عمارتوں کا نام نہیں، مدرسہ پرسکون حاصل اور پرکشش درسگاہوں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر سارے مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر مدرسہ ان چیزوں کا نام نہیں تو مدرسہ کیا چیز ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں علم کی شمع ان کے سینوں میں جلایا جاتا ہے، جہاں ان کو علم و ادب سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع ان کے سینوں میں جلایا جاتا ہے. محترم سامعین، دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین و حقوق الزوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ میں جانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ناموسی صحابہ و ناموسی رسالت کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا. شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ ان مکتبوں کو اپنی اس حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی دینی مدارس میں پڑھنے دو. کہ اگر یہ ملا اور مدارس نہ ہوتے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو ہوگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں.
اگر بر صغیر کے مسلمانوں کو مدارس کے سائے سے محروم کر دیا جائے تو ٹھیک اس طرح ہوگا جس طرح اندلس میں آج اسلام کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتا. اس لیے وہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. وما علینا الا البلاغ.